بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. پرسوں ایک روایت شروع کی تھی اور وہ روایت صلہ رحمی سے متعلق تھی. درمیان میں ایک دن کا وقفہ ہوا. پچھلی بات کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر اگلی بات جو ابھی روایت پڑھی ہے پھر اس کو شروع کرتے ہیں. پرسوں جو روایت گزری تھی اس روایت میں یہ بات بتائی تھی، دو باتیں ذکر کی تھی. ایک تو یہ بات عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو کسی تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں، کسی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس نسخے پر عمل کرو، رزق میں خود بخود برکت ہو جائے گی اور رزق میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے تو بھی اس کے لیے نسخہ یہ ہے. اس حدیث کی پوری تفصیل وہ میں عرض کر چکا ہوں پرسوں. جب بھی اس طرح کی روایتیں سامنے آتی ہیں اور یہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو بے شمار لوگ وقتاً فوقتاً ملتے ہیں اور اپنے ہر گھر کی کہانی سناتے ہیں کہ جی میرے رشتہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کہانی جب سامنے آتی ہے، آج جو میں نے روایت ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب ذرا سا روایت دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ قرابت دار ہیں، یعنی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کا خیال کرتا ہوں، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں. بیٹھا ہوں ہر آدمی کو نا وقت پر چیزیں یاد آتی ہیں. میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یعنی عجیب معاملہ ہے. پیار کا جواب بدتمیزی کے ساتھ، اخلاق کا جواب بد اخلاقی بد تہذیبی کے ساتھ. اور اب یہ صورتحال ہے، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جو حضرات اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہے. اس پر آپ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر تو واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تم اپنے دروازے ان کے لیے کھلے رکھتے ہو اور وہ اپنے دروازے تمہارے لیے بند کر دیتے ہیں، تم پیار سے محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد تہذیبی اور بدتمیزی کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس عادت پر قائم رہو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہارے لیے ایک مددگار شامل حال رہے گا. یہ تو روایت کا ترجمہ ہے. جو حدیث کا متن ابھی پڑھا یہ اس کا ترجمہ ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو بات ایسی ہے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ
برائی سے وہ جواب دیتے ہیں تمہاری نیکی کا، تو اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاون اور مددگار موجود رہے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بدی کا گناہ تمہارے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارے کھاتے میں صلہ رحمی کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے جو عزیز و اقارب ہیں جو اس کی نیکی کا جواب بدی سے دے رہے ہیں، کسی نہ کسی وقت ضرور ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے گا، کبھی نہ کبھی ان کا ضمیر انہیں لازمی جھنجھوڑے گا، ان کو اس پر ندامت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ تم سے معافی مانگے اور اپنے حالات کو درست کر لیں۔ لیکن اگر پتھر کا جواب اینٹ سے اگر دیتے ہو تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے بدلہ اور ایک ہے صلہ رحمی۔ ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ شریعت نے ہمیں جس چیز کا پابند کیا ہے اور جس چیز کی ہمیں ترغیب دی ہے وہ صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے۔ بدلہ یہ ہے وہ اچھا کریں گے میں اچھا کروں گا۔ 99% ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے، 99%۔ وہ میرے یہاں آئیں گے میں ان کے یہاں جاؤں گا، وہ مجھے بلائیں گے میں بھی بلاؤں گا، وہ میرے خوشی غمی میں شریک ہوں گے میں بھی ہوں گا، نہیں تو نہیں۔ لیکن یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا دروازہ کھلا رکھ رہے ہیں، وہ اپنا دروازہ بند کر رہے ہیں، ہم مسلسل حسن سلوک کر رہے ہیں، وہ مسلسل بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، وہ اس کا جواب الٹا دے رہے ہیں۔ ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ضرب بہت کم لوگوں کے ساتھ کا ہے۔ ورنہ عام طور پر وہی صورتحال ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلی یہ ہے بدلہ، ادلا بدلہ، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ اور شریعت یہاں کیا کہہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا کام جو ہے وہ بدلہ نہیں ہے، تمہارا کام ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے رشتے ناطے توڑ رہے ہیں اور تم ان سے رشتے ناطے جوڑ رہے ہو۔ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے۔ وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، وہ رشتے ناطے توڑ رہے ہیں، لیکن تم رشتے جوڑ رہے ہو، صلہ رحمی کر رہے ہو، ان کے آنا جانا کر رہے ہو، اور ان کی اس بدتمیزی اور بد تہذیبی پر درگزر کا معاملہ کر رہے ہو، انہیں معاف کر رہے ہو، ان سے بدلہ نہیں لے رہے، کبھی آتے جاتے ان کو کوئی ہدیہ دے دیتے ہو، وہ تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ تو کام تو حضرت یہ بڑا مشکل ہے، دل پر آرے چلتے ہیں، دل پر آرے چلتے ہیں، کام بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر اس کو کر لیا جائے تو اس کے فائدے بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت ہیں، نسلوں تک اس کے فائدے پہنچتے ہیں۔ اور ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں، ننیالی، سسرالی، ددیالی، جی رشتہ دار ہیں، کسی کا کسی بات پر منہ بنا ہوا ہے، کسی کا کسی بات پہ تھوپڑا کھلا ہوا ہے، کوئی کسی بات پر اٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ۔ تو لیکن اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ حدیث سن کر، اور یہ حدیث اگر ہمیں ہماری ضمیر کو اگر جھنجھوڑ رہی ہے، اور ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں انشاءاللہ میں ان سے مل لوں گا، ان سے میں معافی تلافی کروں گا، ٹھیک ہے میری غلطی، مان لو کہ میری غلطی ہے، پھر نہیں ہے غلطی پھر بھی میں معافی مانگوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا درجہ بلند فرماتے ہیں، کیسا مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، اس کی کیسے سامنے والا آدمی خود شرمندہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف باتیں یہ پڑھنے پڑھانے کی اور سننے سنانے کی نہیں ہے، عملی زندگی سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ ہم عملی زندگی میں اگر ان چیزوں کو داخل کر لیں تو اس کے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔
دوسری بات آپ نے علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہ مددگار کون ہوگا؟ تو حضرات محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس شخص کی طرف سے بدی کرنے والے کو جواب دیتا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ اس پر بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ حد سے آگے بڑھا تو آپ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ اب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو اب آپ روانہ ہو گئے، آپ چل دیے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تک یہ آدمی سناتا رہا اور آپ کھڑے رہے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے گئے۔ فرمایا کہ جب تک کہ وہ جواب دیتا رہا اس کا جواب فرشتہ اسے دے رہا تھا، لیکن جب وہ تم نے آغاز کر دیا جواب دینے کا، اب اللہ کی مدد ہٹ گئی، ختم، اب اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، لہذا وہ فرشتہ جو ہے وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صلہ رحمی صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی میں سکون اور برکت کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے خاندان کو جوڑنے کا بھی ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا